اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے بہت سارے معجزات وہ بھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لانے کے وقت جو ظاہر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی، آپ اس دنیا میں تشریف لائے، تو آپ کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے حاضرین نے یہ بیان کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو آپ نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا ہوا تھا اور آنکھیں آسمان کی جانب کھول رکھی تھیں، اور پیدائش کے وقت ایک نور بھی آپ کے ساتھ خارج ہوا، اور اس وقت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ نے دیکھا کہ ستارے آپ کے نزدیک ہو گئے ہیں، اور ایک ایسا روشن نور ظاہر ہوا کہ اس نور کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ اور اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا یہ بیان ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھینک آئی۔ اس وقت میں نے کسی کو کہتے سنا، اللہ نے تم پر رحم کیا، اور میرے لیے مشرق و مغرب کے درمیان سب کچھ روشن ہو گیا، یہاں تک کہ میں نے روم کے محل بھی دیکھ لیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں رہتے تھے، جو آپ کی رضائی والدہ تھیں، یعنی جو آپ کو دودھ پلاتی تھی۔ عربوں کا یہ رواج تھا۔ تو انہوں نے اور ان کے خاوند نے بھی ایسے بہت سے واقعات دیکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کی اونٹنی کا دودھ زیادہ ہو گیا، اور ان کی جو بکریاں تھیں وہ چراگاہ سے پیٹ بھر کر آنے لگیں، اور بہت جلدی وہ بڑی ہو جاتی، اور اس طرح سے وہ بہت آسودہ حال یا خوشحال ہو گئے۔ اسی کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت جو معجزات جو دنیا کو نظر آئے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ جو کسریٰ تھا ایران کا بادشاہ، اس کے جو محل تھا اس پر زلزلہ طاری ہو گیا اور اس کے کنگرے گر گئے۔ اسی طرح ایران میں جو آگ، جو مجوسیوں کی جو آگ کی پوجا کرتے تھے، وہ 1000 سال سے جل رہی تھی، مگر وہ اس رات وہ بجھ گئی۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹی عمر میں تھے، یعنی بچے تھے، تو حضرت ابو طالب اور ان کی اولاد جب آپ کے ساتھ کھانا کھاتی تو آپ کی برکت سے یہ ہوتا کہ سب کا پیٹ بہت اچھی طرح بھر جاتا، لیکن اگر آپ تشریف فرما نہ ہوتے، ان کے درمیان نہ بیٹھے ہوتے، تو وہ کھانا بھی کھاتے تو صحیح طرح سے ان کا پیٹ نہ بھرتا۔ اس کے علاوہ حضرت ابو طالب کے بچے جب صبح کو بیدار ہوتے، اٹھتے، تو وہ بچے جیسے اٹھتے ہیں تو ان کا حال برا ہوتا، بال بکھرے ہوتے، منہ کو دھونے کی ضرورت ہوتی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو اٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بنے ہوتے، اور ایسا لگتا جیسے آپ بالکل نہائے دھوئے صاف ستھرے ہیں، آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے یہ بھی ہے کہ ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھوک اور پیاس کی شکایت نہیں کی، اور جوانی میں بھی یہی حالت رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے بعد اللہ تعالیٰ نے شیاطین اور جنات جو کہ آسمانوں سے خبریں لے کر آ جاتے تھے اور کاہنوں کو اور جو پجاری تھے ان کو بتاتے تھے، ان سے آسمانوں کی حفاظت کر دی شہاب ثاقب کے ذریعے سے، یعنی ستاروں کے ذریعے سے، کہ اب اس کے بعد یہ جو تھے آسمان سے کوئی خبر لانے کا ان کے لیے کوئی موقع ہی نہ رہ گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اعجاز خصوصیت یہ بھی تھی کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے، لیکن آپ بتوں سے نفرت کرتے تھے، اور جاہلیت کے جو کام تھے جو عموماً اس زمانے میں بچے اور لڑکے کرتے تھے، ان سب سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاک کر دیا تھا۔ اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی سطر کو چھپائے رکھا، اور مشہور واقعہ ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت جب باقی لوگ پتھر اٹھانے کے لیے انہوں نے اپنی تہبند کھول دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کہا گیا کہ آپ بھی اپنی تہبند کھول دیں اور کندھے پر رکھ دیں تاکہ پتھروں کو سے رگڑ نہ لگے۔ تو اس وقت آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ہوش آنے پر آپ کے چچا حضرت عباس یا حضرت ابی طالب میں سے کسی ایک نے یہ کہا کہ یہ تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ننگا ہونے سے منع فرمایا ہوا ہے۔ در حقیقت ایک طرح سے یہ ایک وہ راز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے لیے آشکار کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی تمام چیزوں سے منع فرمایا ہوا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے وجود میں آنے سے بھی پہلے سے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں،
صرف آپ نے اپنی نبوت کا اعلان اللہ کے حکم کے مطابق 40 سال کی عمر پہ کیا۔ اسی طرح کے بہت سے واقعات اس کے بعد بھی پیش آتے رہے، جن میں سے یہ تھا کہ جب آپ چھوٹے تھے اس وقت بھی بادل آپ کے اوپر سایہ کیے رکھتے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی اور بھی سہیلیوں نے اور دوسری عورتوں نے دیکھا کہ 2 فرشتوں نے آپ پر سایہ کیا ہوا ہے۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کا ذکر اپنے غلام میسرہ سے کیا، تو اس نے بھی کہا کہ میں نے بھی ایسا ہی دیکھا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ بادل نے آپ پہ سایہ کیا ہوا ہے، اور آپ کے ساتھ اس وقت آپ کے رضائی بھائی بھی تھے، انہوں نے بھی یہ منظر بہت بار دیکھا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعلان سے پہلے ایک خشک درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے تو وہ درخت سرسبز اور شاداب ہو گیا، ہرا بھرا ہو گیا، اس کے اوپر پتے اور پھول نکل آئے اور وہ پھلوں سے لد گیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا سایہ نہ تھا، نہ سورج کی روشنی میں سایہ تھا اور نہ چاند کی روشنی میں سایہ تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نور سے بنایا ہے، اور مکھی آپ کے پاک جسم پر اور آپ کے پاک لباس پر کبھی نہیں بیٹھی تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ پہلے ہی آگاہ فرما دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوں گے، اور اس دنیا سے جب آپ پردہ فرمائیں گے تو مدینہ منورہ میں ہی آپ کی آخری آرام گاہ بنائی جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی علم اللہ نے دے دیا تھا کہ آپ کے حجرے اور آپ کے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جس کو آج ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معجزہ ہے کہ اس دنیا سے جانے کے وقت آپ کو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ آخرت کی زندگی کو اختیار فرمائیں یا اس دنیا میں ہی رہنا چاہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور وقار کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آپ سے اجازت لی، ورنہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی کسی سے اس کی روح قبض کرنے کی اجازت نہیں لی۔ اور اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کی تیاری ہوئی تو فرشتوں کی آواز آئی کہ آپ کی قمیض مبارک نہ اتاری جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے وقت حضرت خضر علیہ السلام نے اور فرشتوں نے اہل بیت سے تعزیت کی۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کا مشاہدہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد خود دیکھا، اس کا مشاہدہ کیا۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔